بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پریشانیاں، یہ تمام حالات جو انسان بے چین و مضطرب اور دنیا میں اتنا بے چین و پریشان ہے تو یہ ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اگرچہ وہ اپنے آپ کو پہچان جائے، اپنا آپ کو پہچان لے، اپنی معرفت حاصل کر لے کہ میں کیا ہوں، انسان کی بلندی کیا ہے، انسان کی عظمت کیا ہے. یقیناً اگر خود اپنا عرفان انسان خود عارف بن جائے تو کسی کو بھی پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو بھی حقیقت تک بات پہنچانے کی ضرورت نہیں، بلکہ حقیقت، معرفت انسان کے خود بخود قدموں کو چھوئے گی اور اسے ایک ایسی منزلت ملے گی، ایسی بلندیاں ملے گی. چونکہ یہ خود زائر حسین، جبار حسین، مولا محب اہل بیت کا چاہنے والا، امام کا چاہنے والا، معرفت اہل بیت رکھنے والا خود اتنا بلند ہے کہ دنیا میں جتنی قوم، جتنی دھارمک مذہب پائے جاتے ہیں ان سب سے بلند یہ قوم ہے، جسے شیعان حیدر قرار کہا جاتا ہے، جسے مولا کے چاہنے والے کہا جاتا ہے، جسے زائر حسین کہا جاتا ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں کی، زائر حسین جب نیت کر کے اپنے گھر سے قدم نکال اور کسی مزار مقدس کی طرف جاتا ہے، جو کسی معصوم سے منسوب ہو، جو قبر، جو مزار، تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. چونکہ اگر واقعی وہ زائر ہے تو سب سے پہلے تو وہ وضو کرتا ہے، کیونکہ بغیر وضو مزار مقدس میں حرم میں جانا جو ہے وہ حرام ہے، جانا نہیں چاہیے. بلکہ جو مومن ہوگا، جو معرفت اہل بیت تک وہ جو عارف ہوگا، وہ بغیر وضو جا ہی نہیں سکتا. اور جب بغیر وضو نہیں جا سکتا اور وہ پاکیزہ ہے جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، تو یقیناً پھر اس کے پاس ہر علم معرفت حاصل ہو سکتا ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائے اللہم صل علی محمد علی حیدر. مولا سلامت رکھے، مولا آپ کی خدمت و سلامت رکھے. میں نے اگر ہم سمجھ جائیں، چونکہ دنیا میں بہت سارے دین ہیں، بہت ساری تحریکیں، بہت سارے مذاہب ہیں، مگر جو مذہب ہمارے یعنی مذہب شیعہ کو، مذہب اہل بیت کو، مذہب حقہ کو بلندی حاصل ہے، وہ کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے. چونکہ اس مذہب کی بنیاد ہے عدالت. کسی مذہب کے درمیان، کسی مذہب کا آغاز عدالت سے نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں، عدالت سے نہیں ہوتا کسی بھی مذہب کا آغاز. تو جب آغاز نہیں ہوتا تو انجام کیسے ہوگا؟ آغاز ہمارے مذہب کی بنیاد. ایک امریکہ کے سائنسدان نے بہت بڑی بات کہی تھی، میاں دانش، اور اتنی بات کہی تھی، جب ایک عیسائی تھا، ایک مسلمان نے کہا کہ آپ علی کو مانتے ہیں؟ کہا علی کو مانتا بھی ہوں، جانتا ہوں. عیسائی سے سوال کیا گیا، علی کو مانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اور بلکہ صرف علی کو نہیں بلکہ اہل بیت 14 کی معرفت بھی رکھتا ہوں، اور جو کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. ایک عیسائی کی اس کا عقیدہ اور اس کا عمل بھی دیکھیں. انہوں نے کہا جب تمہارے اتنے پاس، تم اہل بیت کے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، لکھی بھی ہیں آپ نے، اور آپ جانتے تو پھر اسلام قبول کر لیجیے. تو اسلام کیوں قبول نہیں کرا؟ کہا صاحب اسلام برا مذہب نہیں ہے، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اور تمام مذہبوں میں جو پسندیدہ اللہ کو اسلام ہے، دین ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ ہے مذہب شیعہ. مگر جو اس کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ابھی صحیح مذہب کو پہچانا نہیں. اگر صحیح مذہب شیعہ کو پہچان جاتے اس کے ماننے والے، تو پورا روئے اسلام پورے دنیا میں سارے شیعہ ہوتے. بات کرتی، سارے اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے. حضور کی میں تسبیح کے ہاتھ اٹھ چکا ہے، اور یہ ہاتھ
اسی کا اٹھتا جسے علی خیرات دیتا ہے، سبحان اللہ، جسے عباس خیرات دیتے ہیں، اسی کو بھیک میں یہ ہاتھ اٹھتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ہاتھ ہمارے غدیری ہاتھ ہیں، نعرے حیدری، یہ دونوں ہاتھ ہمارے غدیری ہیں۔ غدیر اس لیے کہ غدیر سے پہلے اب یہاں سے مجلس ہو جائے گی، ہاتھوں کا ذکر جب آیا ہے تو مولا جو ہاتھ اٹھے ہیں مولا کی نعرے کے لیے، مولا کے جواب کے لیے، مولا ان کو سلامت رکھے، ان کی مرادوں کو پوری کرنے کے لیے۔ نعرے حیدری، دم علی علی، دم علی علی، اعظم کا مولا، علی علی، موسیٰ کا مولا، علی علی، موسیٰ کا مولا، علی علی، سب کا مولا، علی علی، قبر ملیں گے، علی علی، زندگی ملیں گے، علی علی، عہدے ملیں گے، علی علی، جان پیغمبر، علی علی، جان پیغمبر، علی علی، آباد پیغمبر، علی علی، لہرا کے سور، علی علی، دل کا ٹیچر، علی علی، دل کا استاد، علی علی، حسین کا بابا، علی علی، حسین کا بابا، علی علی، کلثوم کا بابا، علی علی، زینب کا بابا، علی علی، عباس کا بابا، علی علی، حسن کا مولا، علی علی، عمر کا مولا، علی علی، معصوم کا مولا، علی علی، عثمان کا مولا، علی علی، علی کا مولا، علی علی، علی کا مولا، علی علی، سب کو چیرے، علی علی، سر اکھاڑے، علی علی، اچھاڑے، علی علی، سر کو چاڑے، علی علی، سر کو مارے، علی علی، سر کو گرائے، علی علی، گرا دے، علی علی، تیرے والے، علی علی، تیرے والے، علی علی، تیرے والے، علی علی، نعرے حیدری، آمین، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا مذہب، اس نے کہا کہ صاحب مذہب بہت اچھا ہے، شیعہ مذہب کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی ساری نے اس کی مثال دنیا پیش کی، مگر ان کے ماننے والوں نے مذہب شیعہ کو صحیح نہیں پہچانا، صحیح معرفت حاصل نہیں کی، دعویٰ سب کر رہے ہیں، میں بھی ایمان لیا تھا، میں بھی اسلام قبول کر لیتا اگر یہ سب ان کی صحیح ہوتی، تو صاحب مذہب تو کہا، مذہب کو مانتا ہوں میں، مذہب کی سیرت میں بھی عمل کرتا ہوں، مگر میں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے کہ جو مسلمان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور ادھر اللہ اکبر کہا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اللہ اکبر کہہ کے کاٹ رہا ہے، ذبح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ جسے اللہ اکبر اللہ نے حلال نہیں کیا، یہ مسلمان اللہ اکبر کہہ کے مسلمان کو مار رہا ہے۔ آپ پوری دنیا کا میڈیا میں چلے جائیے، سب جہاں بھی یمن جہاں بھی یہ مسلمان مارا، مسلمان کو مارا، اس لیے کہ اس نے نہیں پہچانا۔ تو جتنی دنیا میں تحریکیں اور مذاہب ہیں ان سب سے اگر اچھا مذہب ہے تو مذہب اہل بیت، بے شک بے شک، سبحان اللہ، مذہب شیعہ، کیونکہ مذہب اہل بیت اس لیے کہا میں نے، یہ مذہب شیعہ مذہب جو ہے ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ آدم کا بھی مذہب ہے، بے شک نوح کا بھی مذہب ہے، سبحان اللہ، شیش کا بھی مذہب ہے، سبحان اللہ، ابراہیم کا بھی مذہب ہے۔ بے شک۔ ابراہیم کے لیے تو خود کہا اللہ نے قرآن مجید کے 37ویں سورہ صافات میں آیت نمبر 83 میں کہا وَإِنَّا مِن شِيَّةِ ابراہیم، بے شک ابراہیم ہمارا شیعہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پتہ چلا ابراہیم شیعہ ہیں، تو جب ابراہیم شیعہ ہیں تو ابراہیم کی اولاد کیا ہوگی؟ بے شک، ابراہیم کی اولاد کیا ہوگی؟ ابراہیم کی اولاد میں انبیاء بھی ہیں، اسماعیل ہے یا نہیں، اسحاق ہے یا نہیں، یعقوب ہے یا نہیں، یوسف ہے یا نہیں، ادریس ہے یا نہیں، سبحان اللہ، ہے یا نہیں ہے، علی ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھے بر محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد یا علی۔ حضور ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے شیعہ مذہب کی ایک پہچان ہے، ایک معرفت ہے۔ بہرحال میں نے یہ میرا موضوع عبداللہ صاحب خادم ہوں، مولانا قلب عابد حال کے پیچھے مکتب شاہ ایک فلیکسی نقل لوجک کے برابر لگی ہوئی ہے، اور ادھر ساجد جو مجھے ادھر لگی ہوئی ہے، جس میں 50 55 60 بچے زیر تعلیم قرآن اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی جاری و ساری ہے۔ میرے یہاں تعلیم کم ہے، تربیت زیادہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا، اس لیے کہ تعلیم کا دنیا میں بے حد شور ہے، اور اتنا زور و شور ہے کہ شاید جس سے بھی پوچھو کہ جہاں بھی جاؤ، اسکولوں میں، کالجوں میں، مکتبوں میں، چھوٹے مکتب ہوں، بڑے کالج ہوں، جس سے پوچھو شہروں میں تعلیم، دیہاتوں میں تعلیم، امیروں میں تعلیم، غریبوں میں تعلیم، فقیروں میں تعلیم، ناداروں میں تعلیم، محتاجوں میں تعلیم، اور تعلیم بھی سینکڑوں طرح کی تعلیم، حساب کی تعلیم، جغرافیہ کی تعلیم، منطق کی تعلیم، فلسفے کی تعلیم، مراٹھی تعلیم، ہر طرح کی تعلیم ملے گی آپ کو، مگر ادب و تہذیب کے باخبر لوگ بہت کم ملیں گے، کیونکہ تعلیم الگ ہے، تربیت
الگ ہے، یاد رکھنا جانے گرامی۔ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت بھی ہو تو اس تعلیم کا کیا کہنا؟ اس کا مطلب یہ کہ لفظ بدل دوں، اگر آپ بیدار ہیں اور مجلس سننے کا شوق رکھتے ہیں اور ذوق رکھتے ہیں، یعنی تربیت کے بغیر تعلیم یتیم ہے۔ اگر تعلیم نہیں، تربیت نہیں ہے تو تعلیم یتیم ہے، اور اس طرح یتیم ہے جیسے جس کے سر سے بچے ماں باپ اٹھ جاتے ہیں، یعنی بچوں کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، جیسے یتیم ہے وہ تعلیم۔ اور جو اسکول بھی سینکڑوں طرح کی تعلیم ہے، اور اسکول بھی کہیں نیم سرکاری اسکول ہے، کہیں پبلک کے اسکول ہے، کہیں بی کام کے، کہیں ہائی اسکول کے، مگر وہاں استاد جو ہے وہ صرف تعلیم پہ نظر رکھتا ہے، ایجوکیشن پہ خیال رکھتا ہے، مگر اس کی تربیت اور اس کے کیریکٹر پہ خیال نہیں رکھتا۔ مغربی تہذیب ہر اسکولوں میں ملے گی آپ کو، ہر کالجوں میں ملے گی، ہر مکتبوں میں مل سکتی ہے، مگر کچھ چند ایسے تربیت یافتہ اسکول اور مکتب ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ملے گی آپ کو، جہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ استاد کا کیا ادب ہے، بزرگوں سے کیسے ملنا ہے، بھائیوں کا کیا حق ہے، زوجہ کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، حضرت عباس کی کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام کی کیا عرف و معرفت ہے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، پارے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، آیات کتنے ہیں، کون سی آیت ہوا میں نازل ہوئی، کون سی آیت فضا میں نازل ہوئی، کون سی آیت علی کی شان میں نازل ہوئی، کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیت عرش پہ نازل ہوئی، کون سی آیت فرش پہ نازل ہوئی، کون سی آیت روٹی کے جو جنت سے آئی ہے اس کے نازل ہوئی، سب بتایا جاتا ہے۔ مگر جہاں یہ بھی کچھ بھی نہ بتایا جائے، جہاں یہ بھی تمیز نہ، کھڑے ہو کے پیشاب کیسے کرنا ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھانا کیسا ہے، تو وہاں سے تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ وجہ اور ریزن یہ ہے کہ خود جب ان کے وہاں کے ٹیچروں کو یعنی استادوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں بولنا کیسے ہے، کس طرح کیسے بتانا ہے، بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو یقیناً بچوں کو کیسے آئے گا، شاگردوں کو کیسے معلوم ہوگا۔ میں ہزاروں استاد ایسے بتاتا ہوں جو خود غیر تربیت یافتہ ہیں، جنہیں بولنے کی تربیت، جنہیں سلام کی یعنی یہی نہیں پتا کہ سلام علیکم ہے یا سلام علیکم، اس لیے کہ یہ تو بتا دیا کہ صبح اٹھو گڈ مارننگ، ہائے ہائے توجہ چاہتا ہوں، مگر یہ نہیں بتایا کہ صبح اٹھو سلام علیکم، یہ نہیں بتایا، یہ تو بتا دیا کہ صبح گئی گڈ آفٹر نون، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، یہ سارے انگلشی مغربی تہذیب بتائی، اور اس کے بعد گڈ مارننگ کے بعد یہ بتا دیا کہ ابا مت کہنا، ڈیڈی کہنا، ڈیڈی بھی ختم کر دیا، اب ہائی ڈیڈ کہنا۔ اب جہاں ایک دوسرے کو دیکھا ادھر بیٹے نے کہا ہائی ڈیڈ، اور موم کے معنی ممی، تو دونوں کے معنی اور مفہوم میں اگر جانے، ایک ہے پرانی لاش جسے کیمیکلز لگا کر رکھا جاتا ہے، اسے موم کہتے ہیں، یا ڈیڈ جسے ہائی ڈیڈ، یعنی باپ کو جو ہے وہ ڈیڈ کہہ کے مار دیا، ماں کو موم کہہ کے مار دیا۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا بتا رہے ہیں، حضرت عباس کا کردار کیا سمجھا رہا ہے۔ محمد آل محمد، نعرے حیدری، نعرے سنوار، صبح اٹھو سلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، جواب کیا ہے علیکم السلام، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ دوپہر آئی سلام علیکم، حضر میں ہو سلام علیکم، امی ملے سلام علیکم، آپا ملے سلام علیکم، پاپا ملے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام، اس کے بعد کیسے مزاج ہے، خیریت ہے۔ اب وہاں گڈ مارننگ کے بعد ہائی ڈیڈ یا ہیلو، اب ہیلو بھی ختم کر دیا، ہائے، ایک دوسرے کو دیکھا اور ہائے ہائے کر دی، اور اللہ نے ایک کی بھی سن لی، ادھر سے ایک نے کہا ادھر سے 50 لوگوں نے کہا ہائے ہائے، اور اللہ نے ایک کی بھی سن لی، تو وہ تو ہائے ہائے میں چلا گیا، گیا ہے نہیں گیا۔ مگر اسلام کیا کرے، سلام علیکم، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، یعنی جو جملہ لانا جائے جہاں جہاں تک آواز آ رہی، جو مرنے کی اور دنیا ختم کرنے کی تہذیب دے اسے دنیاوی اور انگریزی تعلیم کہتے ہیں، جو جینے کا سلیقہ سکھائے اسے اسلامی تعلیم کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے بار محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ سلامت رکھے، آپ کی فکروں کو سلامت رکھے، آپ کی مرادوں کو پوری کرے۔ بس یہاں تک میں آپ کو لاتا تھوڑا طویل بنانے کے لیے، یہاں سے دانش میں 5 منٹ معرفت حضرت عباس، تاکہ بانی مجلس کی تمنا قبول ہو جائے۔ دیکھیے یہ میں بعد میں عرض کروں گا، میں نے جس
حدیث کی تلاوت کی ہے وہ خالی حدیث نہیں ہے، یہ بھی بتا دو بچوں کو، حدیث اور ہوتی ہے اور حدیث کا مرتبہ کم ہوتا ہے، یعنی حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی اور امام کی زبان سے نکلے ہوئے کلموں کو حدیث کہا جاتا ہے، جو امام نے کہا اسے اقوال کہا جاتا ہے، جو نبی نے فرمایا اسے حدیث مبارک کہا جاتا ہے، بہت توجہ، اور جو اللہ نے کہا اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ بچوں کو خاص کر کے سننا ہے۔ مولا صاحب بھیا آگے آ جاؤ، آپ دونوں یہاں دیکھیں، یہی ایک پرچہ ہے اور یہاں سے انشاءاللہ موسم اب مارچ اپریل میں گرمی بہت شروع ہونے والی ہے، لہذا پہلے ہی پتھر جو ہے ٹھنڈا کر دیا گیا ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے لیکن مجمع کم نہیں ہے، اگر واقعی معرفت حضرت عباس ہے تو بلند آواز سے 75 صلوات ارشاد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اتنی ہلکی صلوات نہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واقعی یہ لگے کہ مجلس حضرت عباس کے دربار میں ہو رہی ہے، کہ زائرین باب المراد میں آئے، باب حوائج میں آئے، یہ احساس ہو سکتا ہے۔ معرفت حضرت عباس یہاں سے سنیے گا آپ۔ تو دیکھیے حدیث کسے کہتے ہیں، میں پہلے جب تک بیک گراؤنڈ میں نہ جاؤں بچوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ علی بیٹا ادھر آ کے بیٹھو، صلوات و ارشاد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل حیدر یا علی۔ دیکھیے سر صاحب مجلسوں کو کبھی کبھی ذرا غور سے سنا کریں آپ سے۔ میں نے کہا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مجلس سننے والے ہیں اور ایک وہ ہے جو صرف سننے نہیں آتے، یا لفظ کہوں ایک سننے والے کے لیے آتے ہیں، ایک سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ سننے والے بہت ہیں اور سمجھنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ میں نے تاریخ میں بھی دیکھا اور مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ جس نے مجلس سمجھی ہو اور وہ گمراہ ہوا ہو، جس نے قرآن پڑھا ہو اور وہ گمراہ ہوا ہو، مگر ایسے بہت ملیں گے آپ کو جس نے قرآن صرف پڑھا ہے سمجھا نہیں، ان میں آپ کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے صرف پڑھا ہے وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ انہیں آتنکواد کا لفظ بھی ملا، آتنکواد کی مہر بھی لگی ہے، کیونکہ آتنکوادی مسجدوں سے بھی نکلے۔ حافظ سعید بہت سارے نام لے تو وقت گزر جائے گا، صلوات ارشاد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو حضور میں نے جس حدیث کو تلاوت اس کا مرتبہ آیت سے کم اور حدیث مبارک سے زیادہ ہے۔ وہ یہ حدیث جو ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ٹھیک ہے، معروف ہے زمانہ یہ حدیث مبارک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے نکلی ہوئی زبان، جس کی زبان سے اللہ بولتا تھا، جس کی زبان پہ وحی الہی کے پیرے ہوں، جس کی فکر پہ جس کی سوچ پہ اللہ نے مہر لگا دی، جس کی زبان جب بھی کھلے گی وہ اللہ کی مرضی سے کھلے گی۔ اس نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ توجہ جان، اس نے کہا، اس نے کسی ملا نے نہیں کہا، میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی اللہ نے کہا۔ جسے ملا کہے وہ بات کہی جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ جسے نبی اللہ کہا جاتا ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے، اور وہی آیت بن جاتی ہے۔ تو حدیث کا مرتبہ کیا ہے؟ حدیث سے زیادہ آیت سے کم۔ یہ حدیث قدسی میں آپ کو مل جائے گی جو بہت ہی ہر علماء سے سنی ہوگی، مگر میں دانشنا میں چھوٹا سا ذاکر جو آل عباس باب حوائج سے میں نے کچھ بھی حاصل کیا، ابھی اسی وقت حاصل کیا اور حاصل کا ادھر سے عطا ہو رہی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، مگر ایک لمحے کے لیے اللہ نے انہیں ایک نہیں بنایا۔ محمد نے کہا، اللہ نے کیا کہا، میں پہچانا جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے اللہ، ٹھیک ہے، ملا کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ ملا جو بات کہے وہ بات کہی جاتی ہے اور اللہ جو بات کہے اسے آیت کہا جاتا ہے، اور ملا کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، شک بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی بات پہ اگر ذرا سا بھی شک کیا تو دار ایمان سے خارج ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا کہا، میں پہچانا جاؤں، پہچان معرفت، اس کا مطلب یہ کہ اللہ ایک ایسا چھپی ہوئی کوئی ایسی ذات تھی کہ جو صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ کا شاہکار تھا، پہچان کا، اپنے
نے عرفان کا ذریعہ کسے بنایا؟ محمد کو. کسے بنایا؟ محمد کو. ایک اس وقت محمد. اب اللہ نے جب محمد بنا دیا تو ایک ہے مصور، ایک ہے تصویر. یہاں سے مجھے سنیے گا، یہاں مخلوق مجمع ہے، سرسی بھی ہے، جونپور بھی ہے، 35 سادات بھی ہے، محرم میں بھی 2.25 مہینے ہر جگہ مجلسیں ہوتی ہیں، سنتے رہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اور اس کے پھر انشاءاللہ 3 بجے مولا کائنات کی بارگاہ میں مجلس ہے، آپ اس میں بھی شرکت فرما کر ثواب داران حاصل کریں گے اور اپنی دعاؤں کو مستجاب فرمائیں گے انشاءاللہ مولا. ٹھیک 3 بجے انشاءاللہ مولا کائنات کی بارگاہ میں مجلس ہوگی. تو اپنی ذات کا ذریعہ کسے بنایا؟ محمد کو. ایک ہے تصویر، ایک ہے مصور. ایک ہے بنانے والا اس تصویر کو، یعنی محمد. آنکھیں ویسی بالکل اس جیسی کوئی آنکھ بنائی نہیں، کچھ جیسے آنکھ نہیں بنائی، کچھ جیسے ہاتھ نہیں بنائے، نہ ان ہاتھوں کا جواب، نہ اس زبان کا جواب. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ ان قدموں کا جواب. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ ان ہاتھوں کا جواب. ہاتھ اگر ہے تو ایک ہاتھ پہ لا الہ الا اللہ، ایک ہاتھ پہ محمد رسول اللہ، یعنی جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے. محمد کے ہاتھوں کو مہر نبوت جہاں مہر لگا دی گئی. نہ ہاتھوں کا جواب، نہ آنکھوں کا جواب، نہ پیروں کا جواب. اور اس دور میں مسلمان کہہ رہا ہے کہ محمد ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے. تو میں نے ابھی مجلس کا آغاز میں کہا تھا کہ اگر محمد، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے مذہب کا جواب نہیں، ہماری قوم کا جواب نہیں، ہمارے بچوں کا جواب نہیں، ہمارے نوجوانوں کا جواب نہیں، جیسے جسے اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا، جس محمد کو جس کے ہاتھوں کا جواب نہیں، کانوں کا جواب نہیں، سماعت کا جواب نہیں، زبان کا جواب نہیں، پیروں کا جواب نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کو مسلمان کہہ رہا ہے، ملا کہہ رہا ہے ہمارے جیسے، تو ہماری قوم کا جس کا جواب نہیں، اس قوم کا بچہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایک بات کہی، اچھا اگر محمد تیرے جیسے ہیں تو سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جا. بھیا ایسے نہیں سناؤں گا، ایسے نہیں سناؤں گا. سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جا. ہماری قوم کے بچے نے کہا سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جا اگر محمد تیرے جیسے ہے، جسے اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا وہ تیرے جیسے، تو سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جا. اگر تیرے بدن کا سایہ پڑا، سبحان اللہ، توجہ چاہتا ہوں، تیرے بدن کا سایہ پڑا تو محمد تیرے جیسے. اللہ نے کہا ہم نے اپنے محمد کو جسے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا اسے سایہ دیا ہی نہیں، اس لیے کہ سائے کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، 2 صفت، یا تو آگے رہتا ہے یا پیچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے رہتا ہے یا پیچھے. اللہ نے کہا ہم نے سائے کو اتنی مہلت نہیں دی، اتنی ہم نے اسے طاقت نہیں دی کہ محمد سے آگے بڑھ جائے. تو میں کہوں گا جب اللہ نے اس بے جان سائے کو اتنی طاقت نہیں دی کہ محمد سے آگے بڑھ جائے، تو کسی جاندار انسان کو کیا حق ہے کہ وہ محمد سے آگے بڑھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ کو شفا دے پروردگار، آپ کو شفا دے. میرے حضور اگر یہ پیچھے رہتا، میرے عرفان اگر یہ پیچھے ہی رہ لیتا میرے سرکار، تو اس سے کسا ہمیں یہ اللہ نے کہا ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ غیر معصوم کا سایہ ہو اور غیر معصوم کے قدم ہو. ناخن مبارک سے لے کے اور سر کے بال تک امت کے کوئی امر بس کی بات نہیں ہے. ناخن مبارک ہو یا سر کے بال ہو. آئے ہائے توجہ چاہتا ہوں، جب محمد کے بال کا مقابلہ نہیں کر سکتی امت تو آل کا کیا مقابلہ کرے گی؟ آل کا کیا مقابلہ کرے گی؟ تو پہچان کا ذریعہ بنایا محمد، اس جیسا کوئی محمد دوسرا بنایا ہی نہیں. ٹھیک ہے، آنکھیں ویسی، ہاتھ ویسے، کان ویسے، سماعت ویسی، زبان ویسی، سب اس جیسا. اب مصور نے سوچا، دیکھیں مصور دوسرا بنا سکتا ہے مگر تصویر میں گنجائش نہیں ہے. حضور تصویر میں دوسرا محمد بننے کی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیے ایک حدیث جو آپ بار بار سنتے ہیں ذاکرین سے، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذاکرین سے، حسین و منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے، میں حسین سے.
اللہ نے جسے اپنی محبت اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد کی پہچان اور معرفت کا جو ذریعہ ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ محمد کے بغیر پہچانا نہیں گیا، محمد حسین کے بغیر نہیں پہچانے گئے۔ آپ جملہ کہتے ہو اگر آپ یہاں باقی یہی ہیں ہے یا نہیں تو چاہتا ہوں، اللہ محمد کے بغیر نہیں پہچانا، سبحان اللہ، محمد حسین کے بغیر، حسین کے بغیر، حسین بغیر عباس کے نہیں پہچانے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہاں سے آگے آؤں گا توجہ چالوں میں جب بھی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں فکر ہو نہیں پھر جو ہے در عباس سی اللہ کا پہچان کا ذریعہ بنے محمد کی پہچان کا ذریعہ بنے حسین۔ اس لیے کہا کہیں کہا اٹھا کے کہا کہیں سجدے کو طول دے کے کہا، ٹھیک ہے، کہیں پشت پہ آئے اور پشت پہ آگے نہ شریعت بڑی، شریعت بھی کھڑی رہی، امامت بھی کھڑی رہی، رسالت بھی کھڑی رہی۔ میں نہیں کہتا اعجاز مصطفیٰ میں رسالت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی، سجدے میں سر رسول کا اور پشت پر حسین بیٹھے رہے، حسین شریعت کھڑی رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھے رہے حسین شریعت کھڑی رہی۔ حسین کا ذریعہ محمد کا ذریعہ پہچان کا جو ہے حسین ہے، اور وہ حسین توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی بس مصور میں گنجائش ہے بنانے کی، ٹھیک ہے، اس نے ایک نہیں بنایا 14 بنائے، ہائے ہائے توجہ چاہتا ہوں، اس نے ایک نہیں بنایا 14 بنائے، مگر تصویر میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں نہ آتا جو محمد نے کہا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد، ہم سب کے سب محمد اول بھی آخر بھی درمیان بھی۔ اگر محمد یعنی محمد کو اللہ صرف اکیلا رکھ دیتا تو پھر 14-13 سمجھ میں نہ آتے، لہذا اللہ نے کہا دیکھو ہم میں گنجائش ہے کہ ہم دوسرا محمد بنائیں گے، اس کی بھی آنکھیں ایسی ہوں گی، اس کی بھی زبان ایسی ہوگی، آغاز بھی ایسا، انجام بھی ایسا، صورت بھی ویسی، سیرت بھی ویسی۔ یقین نہ آئے تو چادر تطہیر میں آ جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یقین نہ آئے تو شب ہجرت آ جاؤ۔ کفار کو دھوکہ ہو رہا ہے، علی نہیں محمد سو رہا ہے، محمد نہیں علی سو رہا ہے۔ محمد نہیں علی سو رہے ہیں، علی نہیں محمد سو رہے ہیں۔ اور چادر تطہیر میں خوشبو کا توجہ چاہتا ہوں، خوشبو کا ایک اور صلوات ارشاد فرمایا ایک خوشبو کا جو ہے آپ نے مشہور زبان سنی ہوئی خوشبو، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کس سے کہا؟ اماں سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، انی اشمو رائتن طیبتن کا نار، اماں نہان بیٹے تمہارے نانا جو ہے چادر میں لیٹے ہیں، کیا ہے لیٹے، یہ بھی فاطمہ نے کہا، یہ دوسری بحث ہو جائے گی اور موضوع ہو جائے گا۔ تو معرفت کا ذریعہ بنایا اللہ کی معرفت کا ذریعہ محمد، بغیر محمد کے اللہ نہیں پہچانے گئے، ٹھیک ہے، تو امتی کیسے پہچانا جائے گا؟ جب اللہ بغیر محمد کے نہیں پہچانا جا رہا ہے تو امتی کیسے پہچانا جائے گا؟ تو اسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں سب کچھ کافی ہے؟ اور محمد کی پہچان کا ذریعہ حسین، اور حسین کی پہچان کا ذریعہ حضرت عباس۔ حضرت عباس نے پہچانوایا، حضرت عباس سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں، کسی کو ظاہری میں آ کے، کسی کو خواب میں آ کے۔ پانی مجلس کو ایک خواب نظر آیا، کیسا خواب؟ جیسے ایک پٹنہ کی ایک رہنے والی بیوی ہندو، لیکن صرف شیعوں کی مدح ثنائی نہیں کرتی، مولا عباس مدد نہیں کرتی بلکہ سب کی مدد کرتی ہے، اس لیے کہ جیسے اللہ الحمدللہ ہے، رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، اسی طرح رسول بھی رحمت للعالمین ہے، عالمین کے رب۔ ایسے ہی شیعہ مذہب یا کوئی عباس کو گھمنڈ کرنے والا، غرور کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میرے ہیں، حضرت عباس باب الحوائج سب کے ہیں، حسین سب کے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، یاد رکھنا ہے جانے کے بعد صرف مومنوں کا میں نہیں، امام المتقین ہے۔ ایسے ہی حضرت عباس سب کی مدد کرتے ہیں۔ ایک بی بی
हिंदू, छोटी 4 साल की बच्ची थी, बीमार थी, और इतनी बीमार थी तो रोज डॉक्टरों के, कभी पूना, कभी बम्बई, कभी पटना, कभी बिहार, इस तरीके से डॉक्टर ने उसे लाइलाज कर दिया और ये कह दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर ये इंतकाल कर जाएगी। दरवाजे पे बैठी है, माँ उसके करीब आई, बार बार रोती जाती है और एक ही बात कहती है कि भगवान मुझे बचा ले, ईश्वर मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले, ईश्वर मुझे बचा ले। ये 2 लफ्ज इसकी जबान पे है। इतने में कोई आने वाला आया और आने के बाद में कहा कि तुम हजरत अब्बास की नजर मान लो, हजरत अब्बास की फातिहा दिलाना, नजर दिलाना। बस उसने नजर मानी, आने वाला गया, नजर मानने के बाद दूसरे दिन उसकी खोई हुई शहद जो है वो वापस पलट के आ गई, और वापस पलट के आना था एक मर्तबा फिर 3 दिन के बाद। अब तो बिल्कुल सेहतियाब है, पहले जैसी नहीं थी। डॉक्टरों का दिमाग हिल गया कि जिसे हमने वार्निंग दे दी थी, आखिर ऐसी कौन सी दवा इसने खाई है, ऐसी कौन सी दवा मिली है कि जो सेहतियाब से जो शिफा मिली है। बस फिर 3 दिन के बाद रो रही है दरवाजे पे। फिर कोई आने वाला आया और आने के बाद में कहा कि अब क्यों रो रही है, अब तो तुझे सेहत मिल गई है। कहा कि मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मुझे भगवान ईश्वर जो है सेहत देगा, मुझे मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं भगवान अब्बास की नजर दिलाऊंगी, ईश्वर अब्बास की नजर दिलाऊंगी। कहा अच्छा, तो फिर तबूक लेके आ, नजर लेके आ, नियाज लेके आई। वो बस्ती मुसलमानों की नहीं थी, सिर्फ अहले हुनूद की थी। नजर लेके आई, आने वाला आया, आने वाले ने नजर दी और नजर देने के बाद वापस जाने लगा। जाते हुए उस लड़की ने, उस बीबी ने, उस खातून ने जाने वाले का दामन पकड़ लिया। पकड़ने के बाद रोती हुई पूछा कि भैया एक बात बता, मेरी नज़र हुई या नहीं? कहा नज़र अभी नहीं हुई है। कहा नज़र तुम्हारी हो गई। कहा मैंने मुसलमानों को बस्ती बराबर में उसमें देखा कि वो हाथ उठा के दुआ यानी नज़र देते हैं, फातिहा देते हैं। बस आने वाले की आंखों से चीख निकल गई और निकलने के बाद बीबी तेरी नज़र हो चुकी है। कहा सुन, तुम्हारे मैंने देखा कि हाथों को अभी नहीं समझा जा रहा, हाथों को उठाकर देते हैं ना, जब भी फातिहा देते हैं, नज़र देते हैं। बीबी अरे मेरे हाथ नहीं है, मैं वही अब्बास हूँ जिसे तू बुला रही थी, जिसे तू बुला रही थी। मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ अपने आका की मार्फत के लिए कुर्बान हो गए। मैंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ए मेरे मौला माने मैं इसी तरह नस्लों को कबूल फरमा। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह की शिफा में रशिया मसूम करबला। मौलाना आंसुओं पे रहमत नाज़िल। बस 2-3 मिनट मसाइब मगर क्रिया ऐसे कर लीजिए जैसे चौथे इमाम को पसंद हो। चौथा इमाम पसंद मगर घुट के गिरे नहीं, बल्कि इस तरह जैसे कोई बेवा अपने इकलौते बेटे के जनाजे पे क्रिया करती है। सैयद सज्जाद से जब किसी ने पूछा मौला जो तेरी मजलिस में, तेरे बाबा जो तेरे चचा की मजलिस में नहीं रोता, उसके लिए क्या करते हैं? कहा उसके लिए दुआ करते हैं। कहा उसके लिए दुआ जो नहीं रोता। कहा उसने इतना तो सुना होगा, सब मजलिसों में अपने चचा के बारे में, मेरे चचा के बारे में इतना तो सुना होगा और किताबों में पढ़ा होगा मेरी माँ बहनों ने और अदादारों ने, हुसैनियों ने, कि हर शहीद जब ज़ीन से यानी ऊंट की यानी घोड़े की पुश्त से गिरा है, ज़ीन से जमीन पे आया है तो हाथों का सहारा लिया। आए मेरा चचा अब्बास, अरे जब गुर्स लगा घोड़े की ज़ीन पलट सके, मुंह के बल जमीन पे आए, हाथ नहीं दे जो हाथों का सहारा लेते। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये लुटा हुआ काफिला मदीने में आ गया। मदीने में आने के बाद सबसे पहले उम्मुल बनीन तक ये आवाज पहुंची। उम्मुल बनीन अपने पोते फजल को लेकर चली, मस्जिद नबवी के करीब आई और करीब आने के बाद उससे पूछा, खलील मुबारक को देखा, किसके हाथ में था? बशीर। बशीर से पूछा, बशीर ये बता तेरे हाथ में अलम कैसे आया? बशीर तेरे हाथ में अलम कैसे आया? कहा करबला में जो काफिला गया हुआ था 28 अगस्त को वो लुट आया और जो साथ गए थे वो शहीद हो गए। ऐसे नहीं हो सकता बशीर,
بشیر تیرے ہاتھ میں کیسے لگا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. کہا میرے عباس کے ہوتے ہوئے میرا حسین نہیں مارا جاتا. کہا بیوی پہلے آپ کا عباس مارا گیا پھر حسین مارے گئے. ام البنین کو پھر بھی یقین نہ ہوا. ارے میرا بیٹا بہت بہادر ہے, میرا بیٹا اکیلے میں لشکر ہے. ام البنین کو یقین نہ آیا, بھروسہ نہ آیا. اس کے بعد پھر سوال کیا, بشیر یہ بتا, اچھا میرا عباس جب مارا گیا کیسے جنگی, کیسے پہلے ہاتھ کاٹے گئے یا پہلے شہید ہوئے؟ کہا کیسے؟ کہا پہلے ہاتھ کاٹے گئے, اس کے بعد گر سر پہ لگا, سر پہ لگنے کے بعد پھر سین سے زمین پہ آئے. بس ایک مرتبہ اللہ پھر بھی یقین نہ آیا ام البنین. جب رک کر کے کہا یا علی میں اپنے عباس کا دودھ نہ بخشوں گی. اتنے میں آگے بڑھ کے ادھر میرا چوتھا امام سید سجاد ام البنین کے قریب آئے, جناب زینب قریب آئی. آنے کے بعد ایک جملہ کہا, اماں ارے ایسے نہ کہ پہلے میرا عباس مارا گیا, پہلے ہاتھ کٹے ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون جمع. ارے میرا عباس جب زین پہ زمین پہ آیا ہاتھ نہیں تھے تو ہاتھوں کا سہارا میرے حسین کی آغوش میں دم توڑا. یہ واسطہ محمد والے محمد کا اپنی اولاد کو اولاد صالح تھا. پریشان عالم کی پریشانی دور فرما, جو مقروض ہیں کے پرچوں کو عنایت فرما. اللہ کے کائنات تجھے واسطہ محمد والے محمد بانی و مجید یاور بھائی کے بچے کو حضرت عباس سے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ, ان کے یاور بھائی کے بیٹے علمدار عباس کو صحت و سلامتی عطا فرما. ذہنی, فکری, قلبی, جسمانی, باطنی جو بھی بیماری ہے حضرت عابد بیمار کا واسطہ میں شفا کاملہ. دانش بھائی کے بھائی کو بھی شفا کاملہ عطا فرما. محمد بھائی کو اولاد صالح عطا فرما. جو میرے بھائی نوجوان حضرت عباس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اماموں میں ائمہ میں بہتر سب سے محبت ہوتی ہے, مگر خصوصاً ایک منصوبت اور نسبت کی خاطر حضرت عباس حضرت اکبر کا واسطہ پروردگار اور اس کٹے ہوئے گلے کا واسطہ پروردگار. جتنے یہ ہاتھ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, جو بھی زمینی آسمانی بیماری ہے انہیں شفا کاملہ نصف نابود فرما, جو بیمار میں شفا کاملہ عطا. معبود اس مجلس اعزا کا ثواب حق کے 14 معصومین بانی ملک یاور بھائی کے تمام مرحوم مرحومات کی ارواح کو ارسال فرما. آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی تمام مرجع کی حفاظت فرما. خادمان تنظیم وکاتب ادارہ تنظیم وکاتب جتنے دینی ادارے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. مولانا سید اسد رضا حسینی حضرمیہ اور باول تمام اداروں کی حفاظت فرما. معبود جنرل البقیع کی جلد تعمیر ہو, یہ آنکھیں اس وقت تک بند نہ ہو جب تک وارث کربلا کا دیدار نہ ہو. جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت کو مشرف فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما. آخر میں گزارش ہے ایک بار سے ہم 3 بار سورہ اخلاص فرما.